بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہر کسی کو اپنے حساب و کتاب کی فکر ہوگی، ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر مسلمان کو یقین ہے کہ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں کے اندر عذاب ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، اور اس قبر سے ہی ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحانات کو پاس کر لیتا ہے تو اس سے آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحانات کو پاس کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اس کے لیے آگے آنے والے امتحانات مشکل ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا پھر جوان۔ اس طرح جیسے ہی اس مرنے والے بندے کو دفنایا جاتا ہے، دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے بندے سے سوال کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا بندہ ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا بندہ ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا بندہ ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک نہیں دیتا تو اس کی قبر کو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو اس کے لیے آگے کا معاملہ آسان ہے، اور جو کوئی اس منزل کو پار نہ کر سکا تو اس سے آگے راستہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں، اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے؟ تو اس سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں کو قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو قبر کے اندر مکمل کر دے گا، پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل عقل کے مطابق فرشتوں کے ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایات کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی بھی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گھروں میں اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں، اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے، اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن مبارک کو اوپر بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے جس آدمی کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوتے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ان بچوں کے ساتھ آخرت میں وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر مشرک بنتا ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی، نصرانی یا پھر عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذابات کی مستحق قرار پائیں۔